کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یار تم یہ چھوڑو، مجھے جلدی بتاؤ مدینہ کا راستہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے بتاؤ، پھر ہم بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس راستے پہ چل رہا ہوں یہی مدینہ کا، بس اتنا بتاؤ۔ کہا بتائیں گے لیکن وجہ بتاؤ۔ کہا میں نہیں آتا، وہ تیرتا رہتا ہے۔ تو حضور پر ہم نے فرمایا ان لکا فی النہاری سبحا طویلا، معلوم آپ کے کافروں کی وجہ سے، محاربوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، ظلم و تشدد کی وجہ سے دعوت دین نہیں چھوڑنی، اور میرے نبی نے اس کا حق ادا کیا۔ کسی نے سر پہ اوجھا رکھا، حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ کسی نے حضور پاک کے گلے میں پٹکا ڈالا، حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ تشدد ہوا، ان کے سر کے بعد کنگھی میں نکل آیا کرتے تھے، حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ ابو ذر غفاری پر ظلم و تشدد ہوا، دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جان جوکی حالات میں اپنے بستر پر سلایا، لوگوں کی امانتیں لوٹانا، دعوت نہیں چھوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے اتنی مخالفت کی، حضور کے چاہنے والے بلال کو تپتی ریت میں لٹایا، رسول اللہ نے دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت زلیخا کی آنکھیں نکلی، دعوت نہیں چھوڑی۔ خباب ابن عرب کو شولوں پہ لٹایا، اس کے خون کی وجہ سے مکہ کے کافروں کی سرگائی میں آگ بجھ جاتی، حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر شہید ہوئے، دعوت نہیں چھوڑی۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت عمار بن یاسر کی اماں، حضرت یاسر کی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے تو مخالف سے مقصود چلا کے تو لخت دیا تھا، حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ رسالت محمد علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے کی بات ہے، ہر ظلم، ہر تشدد، ہر بربریت، ہر قبر اور تکلیف کو حمزہ پیشانی سے سہا، لیکن جو اللہ نے مقصد دیا تھا، جو بنیاد دی تھی، جو وجہ رزم دی تھی، اس کو پہنچا کے چھوڑا ہے، اس کا کام نہیں چھوڑا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، حضور آئے تو پھر یہ مقصد لے کر آئے، اور یہ مقصد کب تک چلا؟ تاریخ کی کتابوں میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ ڈھونڈتے ہوئے حضور کی خدمت میں آنے لگا تھا۔ نبی پاک مدینہ سے باہر جا رہے تھے، وہ شخص اس کو کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ سنیں حسین وہ شخص ہے جو یہودیت میں تھے، حضور کے پاس آئے کس وقت؟ جب جنگ احد شروع ہے، جنگ کے دوران آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کفر سے اسلام کی طرف پلٹ گیا، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ کے دامن کو پکڑ کے جنت والا مستحق کر دوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، جب اس نے کلمہ پڑھا اسلام میں مشرف ہوا، تو ایک ہی سوال کیا کہ میرے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ اس وقت تو جہاد چل رہا تھا، کوئی نماز کا ٹائم، کوئی روزے کا وقت، کوئی حج عمرے کی بات تو نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا آپ کے ذمہ یہی ڈیوٹی ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور شہید ہو گیا، تلوار اٹھائی اور لڑا، شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہتے تھے بتاؤ اس شخص کا نام، ما صلی ولا صام ولا اعتمر ولا حج دخل الجنہ۔ فرمایا وہ کون ہے جس نے نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز ایک پڑھی، پھر بھی جنت چلا گیا۔ بعد والے لوگ پوچھتے کون ہے؟ صحابہ کے بعد والوں جن کو نہیں پتا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے وہ حسین ہے رضی اللہ عنہ جو کفر سے نکلا، چند گھنٹے میں اسلام قبول کر کے پھر راہی جنت ہو گیا۔ یہ ان کا باغ تھا، یہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا حضرت حسین کا باغ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بندے کون ہے؟ لاہور کے دوستوں میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اکثر مجھے کہنے لگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان ہے نا، یہ اس کی 36ویں نسل ہے۔ اس نے مجھے چند کجورے دی، انہوں نے کہا یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ نبی پاک ان کی شہادت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، سرکار نے ان درختوں پہ ہاتھ رکھا تھا، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو فرمایا ایسی چیز کا ہم کاروبار نہیں کرتے، ہم صرف یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ہدیہ دیا۔ میری بات کا مطلب رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے اس میں اتنی بھی کوتاہی نہیں کی کہ اس کو لیے تھوڑا نماز کا ٹائم تو دے دو، تھوڑی اس کی تربیت کا وقت تو دے دو، تھوڑا اس کی سواری سے اترنے کا وقت تو دے دو۔ نہیں، اللہ نے چلنا نہیں فرمایا تھا، اللہ نے تیرنا فرمایا، تیرنے والا وقفہ نہیں کرتا، مسلسل چلتا ہے۔ تو حضور نے بھی اپنی دعوت کو مسلسل، یہ حضور کی آمد کے مقاصد ہے، یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے مقاصد تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کام کیا. آج ہمارے عنوان کا حصہ بھی یہی ہے، مقصد آمد مصطفیٰ. تو حضور کے آنے پہ جہاں میں خوشی ہے ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ساتھ یہ بھی رکھے کہ کیوں آئے، کس وجہ سے آئے، کون سا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف، اللہ کی محبت کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف آئے. آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی طور پہ شریعت کی مخالفت کی ہے تو اس کی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے رسول اللہ کے احکام پہ عمل کرے. حضور کی مخالفت صرف باتوں میں نہیں ہے. ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی نبوت کی مخالفت ہے. بیوی کے حقوق کھانا یہ بھی نبوت کی مخالفت ہے. پڑوسیوں کے حقوق کھانا یہ بھی نبوت کی مخالفت ہے. کسی کا مال کھانا، کسی کے مال کو ہتھیار لینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ الزام لگانا، بہتان لگانا، کسی کے خلاف غیبت کے معاملات ڈالنا، یا کسی طرح زنا کی بات، بد نظری کی بات، گناہ کی بات، ہر طرح کی خطا و نافرمانی کی بات اگر ہم نے اپنائی ہے تو آج مقصد آمد مصطفیٰ کی وجہ سے یہ طے کر لیں کہ اللہ ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی اور تیرے نبی کے فرمان کو مانا. کتنے بیٹھے خبر وعدہ کرتے جس میں ساتھی بیٹھے اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو فرشتے آپ کا یہ نیکی کا معاملہ لکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. شریعت اسلامیہ کی اتباع کریں گے.